پوری خاندان بھی متاثر ہوتے. یہ پورے خاندان کا قتل ہے. آج سماج دشمن عناصر نے بے رحمی سے، بہت بے رحمی سے ان سے وہ واحد کفیل بھی چھین لیا ہے. ہمیں احساس ہے ہمارے چند الفاظ ان کے درد کو کم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں. یہ بیسیکلی آج جو یہ دکھی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت بڑا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے، اس پہ آج سارا پاکستان غمگسار ہے. اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام. وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا. مجھے ابھی کوئی 2-2:30 بجے ٹیلی فون ان کا آیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی وزٹ کروں گا، کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں اس معاملات کے اوپر، تاکہ ہم کنٹرول کس طرح کریں. اور ان کے غم میں شرکت کے لیے وہ آ رہے ہیں. اور ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے ہیں آج دکھی، ان کے ساتھ ادھر موقع پہ شریک بھی ہوں گے اور ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں گے. اور جو بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجی بنی، گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرے گی. یہ انتہائی غیر انسانی حقوق معاملہ ہے. ایک طرف آپ اپنے آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، دوسری طرف غریب مزدوروں کو قتل کرنا معاشی طور پر یہ دنیا کے کسی کونے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. مزدور ہوتا ہے. پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، ادھر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں. اب یہ جو قتل کی، اس میں میکسیمم مزدور جو ہوتے ہیں کوئلے کے کانوں میں، اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پٹھان لیبر کام کرتی ہیں، یا تھوڑے بہت ہزارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے صرف ایکسٹورشن آف منی ہے، ادر دین دیٹ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، بھرپور آل آؤٹ ایکشن لیں گے. میرے ساتھی ابھی بات کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح گورنر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آج کے جو واقعہ کے بارے میں مذمت کی، آپ سب کو معلوم ہے کہ کل رات دہشت گردوں نے دکھی میں ایک کان پر حملہ کر کے 20 معصوم جانوں کی ان کو قتل کیا. اور بیچارے مزدور تھے جنہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے. وہ ضرور حلیے اور دیکھنے میں انسان ہوں گے، لیکن اندر سے وہ درندے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی معصوم کی جا کے جان لے، اور وہ بھی بیچارہ مزدور جس کو انٹرنیشنلی پروٹیکشن حاصل ہے. مزدوروں کی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں اور اکراس دا بورڈ مزدور جو ہیں وہ کسی بھی کانفلکٹ میں مبرہ ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک ایسی دہشت گردی چل رہی ہے جس کے تانے مانے باہر سے ملتے ہیں، جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جو ان کو ہتھیار دیتے ہیں، اور یہ گھناؤنے عمل کراتے ہیں ان سے. تو جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور نہ ہی اس طرح کی حرکتوں سے بحیثیت قوم ہماری حوصلہ شکنی ہوگی، اور نہ ہی اس ملک کی تعمیر و ترقی کو وہ روک سکتے ہیں. وہ صرف
کچھ مسنریز ہیں جو کچھ ٹکوں کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر اپنے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی قومیت ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کے پاس کوئی روایت ہے، اور نہ ہی کوئی قانون پر کوئی اس کا عمل کرتے ہیں وہ. تو حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان ان جیسے دہشت گردوں کی سرکوبی کرے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. اس طرح کے واقعات سے نہ حکومت کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نہ ہی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ان کے جو ہیں حوصلہ پست ہوگی. بلکہ بحیثیت قوم ہم مزید جو ہے ریزولو دکھائیں گے، ہم مزید جو ہیں یکمشت ہو کر ان کی سرکوبی کریں گے. نہ وہ بلوچ ہیں، نہ وہ پشتون ہیں، نہ وہ پنجابی ہیں، اور نہ ہی ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے. وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو معصوموں کی جانیں لیتے ہیں اور اس کے عوض اپنے بیرونی آقاؤں سے اس کے پیسے لیتے ہیں. آج ہم نے یہ جو پریس بریفنگ بلائی ہے گورنر صاحب نے اس مقصد کے لیے کہ ہم ان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور ہم ان کی سرکوبی کریں گے. اور جو بھی بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے، صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ پنجگور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، تربت میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، گوادر میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ. لیکن حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس پاک سرزمین کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کریں گے. اور ان کا جو یہ عمل ہے، ان کی جو یہ حرکت ہے، اس سے ہماری ہمت اور ہماری قوت میں اضافہ ہوا ہے. ہم ان مزدوروں کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور حکومت ان کے ساتھ جو ہے بھرپور تعاون کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام تر توانائیاں اپنی صرف کریں گے اور اس صوبے کو اور اس ملک کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں گے. شکریہ. صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو دکی میں واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں گورنر صاحب بریدی صاحب نے اظہار خیال کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں صف اول میں رہی ہے، اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طریقے کی تحریکیں ہیں کہ مزدوروں، بے گناہ مزدوروں کو جو روڈ پہ کام کرتے ہیں، جیسے پنجگور کا واقعہ ہوا، گوادر کا واقعہ ہوا، تربت کے اندر واقعہ ہوا، ڈی سی کا واقعہ ہوا، رات دکی کا واقعہ ہوا، ہم اس کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور شہید ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور حکومت چیف منسٹر کے آنے کے بعد اس معاملے پہ ایک اجلاس ہوگا کیبنٹ کا، اور
ہم چاہتے ہیں کہ یہاں وہاں اس صوبے کے اندر امن و امان کو مکمل بحال رکھنے کے لیے ریاستی جو ذرائع استعمال کیے جائیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان کے اندر اب کراچی کے اندر چائنیز انجینئروں پہ حملے وہ آئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے, آپ کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا قتل یہ کون سا بلوچی اور پشتو روایت ہے یا سیاسی عمل کا حصہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ہماری قیادت, ہمارے اتحادی مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف نے بھی مذمت کی. ہم اس واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تھینک ایک منٹ. اور صوبائی حکومت اپنی غلطی کی تسلیم نہیں کرتے, ایسے واقعات پر حکومتیں جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں. موضوع کا جو گزارا ہے یا دیگر اس میں مذمت ہی کرتے جا رہے ہیں. کوئی جو ہے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے یا کوئی بھی جو ہے جو واقعہ کرنے والے وہ واقعہ کرتے چلے جاتے ہیں, صرف بیانات تک نہیں ملے. تو حکومتیں کام کر رہی ہیں, حکومتیں کی ذمہ داریاں کیوں نہیں لیتی, ان کی ناکامیوں کی سامنے کو نہیں لاتے اور اس سے اب تک اس کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں ہے؟ اس واقعے کی کیا رپورٹ ہے؟ بنیادی طور پر حکومت اپنا پیش بندی کر رہی ہے. طول و عرض ہے, واسٹ ایریا, ایک خاران میں کر دیتے ہیں, پھر مکران میں کر دیتے ہیں, پھر دکی میں کر دیتے ہیں, پھر تربت میں کر دیتے ہیں. اس طرح کے دنیا کا کوئی نظام ابھی تک اس کو فول پروف نہیں بنا سکا. ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری ٹوٹل توجہ بھی اسی پہ ہے کہ ہم بھرپور اقدامات ان کے خلاف کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے. یہ وہ جو بیرون علاقوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے باہر کی دنیا سے, اسپیشلی نام تو میں نہیں لوں گا, انڈیا وغیرہ, ان سے جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے, ایک پوری قسم کی پیرلل آرمی وہ کریٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں نہ قوم پرست ہے, نہ قوم پرستی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ دنیا کی کوئی پرستی. جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ مزدور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے, نجی میں ہم نے بات کی. دوسرا, ہمارے صوبائی وزراء اتنے ناراض ایک دوسرے سے کہ اپنے دفتروں تک نہیں جاتے ہیں. تو اس طرح میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی؟ صوبے کی دیکھو حکومتی مخلوط حکومتوں میں ڈیفینیٹلی چھوٹے موٹے پرابلمس تو یہ آتے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم. ہر وقت اس کو اگر آپ ان واقعات کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. میں ظہور بلیدی صاحب سے ناراض ہوں گا, انہوں نے میرے کام نہیں کیا ہوگا. صادق صاحب سے ناراض ہوں گا, یہ مجھ سے. یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہے, پبلک کام مانگتی ہے, لیکن وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ آپس میں کوئی وہ ہے. ہم یکجا ہیں اور ان کے خلاف, خصوصی طور پر ان کے خلاف پوری قوم یکجا ہے, فورسز یکجا ہے, مرکز یکجا ہے, ہم یکجا ہیں. اس میں بڑے فیصلے وزیر اعظم صاحب آئے, اس سے پہلے واقعات میں انہوں نے بھی فیصلے کیے, لیکن اس کے بعد بے طرفے واقعات ہو گئے. خاص طور پر جب سے مطلب یہ نئی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے واقعات بڑھ گئے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ واقعات ڈیفینیٹلی بڑھ گئے. میں نے کہ پیچھے سے جتنا ان کی فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, جتنے ان کو ایک شے زیادہ ملتے ہیں, اتنے ہی یہ ادھر کر لیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بلوچستان اتنا طول و عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں تھی جب یہ ہزاروں کا قتل ہو رہا تھا, ایک دو کمیونٹی پوری گورنمنٹ اس کو سیکیور نہیں کر سکتی تھی. تو ایک دنیا کا واضح طور پر تسلیم شدہ ہے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن اکثریت کو ہم نے کنٹرول بھی کیا اور وقت سے پہلے پکڑا بھی ہے. کا ورژن دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے. myself was reporting last night this incident. اس میں یہ ہوا تھا کہ جب انسیڈنٹ شروع ہوا تو مائن اونر جو تھا اس کی باقاعدہ خبر آئی. اس نے کہا کہ میں نے 2.5 گھنٹے پہلے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا, لیکن اس وقت تک انتظامیہ غائب اور کارروائی جاری ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت
وہ اب تک ان 20 گھنٹوں کے دوران کیا کر سکی؟ آیا وہ مائن اونر جھوٹ بول رہے، اور اگر وہ سچ بول رہے پھر جو وہاں کے فیصلہ کرنے والے، جو سیکورٹی لاگو کرنے والے، ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی، کوئی تحقیقات کی گئی کہ کیوں کر اطلاع دیے جانے کے باوجود 2.5 گھنٹے تک سب خاموش رہے؟ یہ تو ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 گھنٹے میں، یا شاید اتنا بڑا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں اس کو ریسکیو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں بہت بڑے اس چیز پہ، یہ اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اس میں جو بھی سرکاری اہلکار تھا یا فورسز تھے یا دوسرے تھے، ان سے ڈیفینیٹلی پوچھ گچھ ہوگی اگر کسی نے لاپرواہی اس میں کی ہوگی. گورنر صاحب، سیکورٹی اداروں اور مائن اونرز کے ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا مساکل یا سورین یا دیگر مقامات پر جہاں پہ لینڈ کوئلہ کے معاہدہ ہوا تھا کہ جو وہاں سے انکم جنریٹ ہوگا سیکورٹی اداروں کو ٹیکس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ ان کی سیکورٹی دے رہے. تو اس حوالے سے اب تک کیوں ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ وہ آپ کو تنخواہ کے علاوہ اضافی ٹیکس بھی دیا جائے، لیکن اس طرح کا واقعات ہونا ہو رہا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ہو رہے ہیں ابھی تک، لیکن روکا ہوا ہے. یہی سب سے پہلے یہ جو کی تھی اس کو آج سے نہیں کئی سالوں سے تھریٹ تھی. ایک موقع مل گیا، ایک مائن میں گھس گئے، پہلے بھی ملتا تھا، مائن میں گھس جاتے تھے. فول پروف اس دنیا میں کوئی چیز ایسا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ نے ٹوئن ٹاور کو نہیں بچا سکی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس طرح کریں گے جس میں آگے کوئی نہیں، واقعات ہوں گے لیکن اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کریں گے ڈیفینیٹلی. اگر مائن کی سیکورٹی کے لیے سیکورٹی اداروں کو پیمنٹ کی جاتی ہے، ہر مائن ان کو وہاں پہ ٹیکس کہیں یا جو بھی نام دیا اس کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ جو فورسز تعینات ہے، جو جن سیکورٹی اداروں کے تعینات ٹیکس ادارے کا نام یہ نہیں رہتا، وہ اس میں ناکام نہیں ہے، تحفظ کام کرنے میں ناکام نہیں ہے. دیگر کے واقعات ہو رہے ہیں، شہرت میں بھی ہو رہے ہیں، ڈوکی میں بھی ہو رہے ہیں. تو کیا پوری اداروں سے کوئی بات کو نہیں کی جا رہی ہے، سسٹم نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے کہ جو رقم ہم آپ کو سیکورٹی کے بارے میں ادا کر رہے ہیں سیکورٹی کی ناکامی کیوں ہے؟ نہیں، جو شاید یہ اسی سیکورٹی اداروں کے کہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اگر سیکورٹی نہ ہو تو شاید یہ سارا سسٹم ہی نہ چلے. ہم مس ہیپ ہو جاتا ہے، ہم اس کو ہم اسپیشل کسی ایک ادارے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ہم سیکورٹی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ 100 جگہ انہوں نے ناکام بنایا ہوگا، 1-2 جگہ اس طرح واقعات تو ہو جاتے ہیں. گورنر صاحب، اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کی پریشانی الفاظات کیا تھا تو بہت خوبصورت ہے. آپ خود اقرار کر رہے ہیں، آپ سارے جس میں بیٹھے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے میں اگر آپ واقعات دیکھیں جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کو روکیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ 3-4 مہینے میں مساکل کا واقعہ دیکھ لیں، تربت دیکھ لیں، پنجور دیکھ لیں، دکھی دیکھ لیں، تو کہاں کے وہ اقدامات جس سے آپ نے ان کو روکنا ہے؟ دیکھیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا جو پس پردہ ہے وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ایسے رونما نہیں ہوتے. ان کے پیچھے باقاعدہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیتی ہے اور ان سے جو یہ عمل کرواتے ہیں. اب بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں، بلوچستان کی جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے یا اس کی جو رقبہ ہے، جس طرح پاکستان کا جو ہے 44% ہے، تو گورنمنٹ نے بہت سے ایسے واقعات کو جو ہے وہ پریونٹ کیا ہے. جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون خودکش لڑکی کو جو ہے وہ بر وقت جا کے پکڑا گیا اور ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا. اب چونکہ ہماری ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کر جائے، اور خصوصاً ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے سی پیک. اس کے علاوہ جو بلوچستان معدنی دولت سے جو ہے مالا مال ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ایکسپلوریشن ہو اور اس کے فوائد بلوچستان کے لوگوں کو ملیں. اس کے فوائد جو ہے پورے ملک کی جو ہے اکانومی وہ جو ہے چل پڑے. تو اس وجہ سے وہ صوبے میں جو ہے ولنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں. جہاں جہاں پر ان کو جو ہے وہ نہتے لوگ نظر آ جاتے ہیں ادھر جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں یا اکراس بارڈر چلے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی اور اس دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے سدباب کے لیے تمام تر توانائیاں اور وسائل استعمال کیے جائیں گے. اور اس میں
یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ایک سرج آ گیا ہے، سرج اس وجہ سے نہیں آیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے حکومت نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا حکومت اپنے فرائض سے جو ہے غافل ہے. سرج اس وجہ سے آیا ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی قوت ہیں، وہ جو ہیں ان کی جو پمپن ہے پیسوں کی یا ترسیل ہے وہ تھوڑی بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے یہ اپنی زیادہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. اب یہ 20 نہتے مزدور تھے، ان بیچاروں کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، وہ اپنی محنت کر رہے تھے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے تھے. وہاں پہ جا کے حملہ آور ہوئے یا کسی ایسے سڑک پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور خصوصاً جو ہمارے پنجاب کے مزدور ہیں یا سندھ کے مزدور ہیں ان کو نکال کر ان کی پروفائلنگ کر لی اور ان کو مار دیا. تو دیکھیں یہ ان کا جو ہے آپ ان کی ذہنی پستی، ان کی اخلاقی پستی، یا آپ اس کو جو ہے ان کی بزدلی سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ایک بہادر دشمن وہ کبھی کسی نہتے پہ حملہ نہیں کرتا، وہ اس کے بھی جو ہیں اپنے ہی جنگ کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ تمام اخلاقیات، تمام اقدار سے نیچے گر چکے ہیں، اس وجہ سے یہ عمل کرتے جا رہے ہیں. آپ ان کی جو ہے فاسٹ ٹریک جتنے بھی پیٹرنز ہیں یہ دیکھتے آ جائیں. پنجگور میں کسی گھر میں انہوں نے حملہ کیا، وہاں پہ 7 مزدور پرائیویٹ گھر بنا رہے تھے، ان کو مار دیا. دکی میں کسی مائنز پہ حملہ کر دیا، 20 مزدور مار دیے. تربت میں کسی پروجیکٹ میں کام کر رہے مزدوروں کو جا کے مار دیا، یا خزدار میں کہیں سڑک پہ آ کے جو ہے کچھ لوگوں کو مار دیا. تو اس پر دیکھیں حکومت جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، تمام تر توانائیاں استعمال کر رہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جو ہے روکا جا سکے، ان کا سدباب کیا جا سکے، اور وہ عوامل ان کو بھی تک پہنچا جا سکے جو اس طرح کے واقعات کا سبب بنتے ہیں. حکومت کھیتی بھی کر رہی ہے، مذمت بھی کر رہی ہے، الفاظ بڑے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ جو زخمی آئے اسپتالوں میں وہ ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ کچھ طریقے سے نہیں ہو پا رہا. وہ جو سرجیکل آئٹمز ہیں وہ باہر سے لا رہے ہیں، میڈیسن ان کی باہر سے آ رہی ہیں، وہ خود کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دونوں صاحب کی باتیں تو ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ کہیں مر گیا ہے، کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ واقعات ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات امریکہ بھی کور نہیں کر سکتا. اگر اس طرح کے مائنڈس ہیں اور تھریٹ ہیں آپ کو کب ماریں گے؟ اس کا جواب میں خود دوں گا. یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ 43% آف دی ایریا ہے، آپ ہر انچ کو 100% سیکیور نہیں کر سکتے، اس کو غلط رنگ نہ دیں. یہ دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ آج میں کہہ دوں گا کہ اس کے بعد نہیں ہوگا، نہ. یہ اس لحاظ سے میں نے کہا ہے یہ پروٹیکٹڈ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کو میں نے سمجھا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا ہم سدباب کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے دہشت گردوں کے ساتھ وہ بھی آ گئے ہیں، تو اس کو ذرا کور کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ کا سوال تھا کہ بھی ہیلتھ کے حوالے سے علاج معالجے کے لیے وزیر صحت صرف 4 زخمی لائے گئے جن کو میں نے پرسنلی وزٹ کیا. ہماری جو ٹراما سینٹر ہے، ٹراما سینٹر میں تمام ایسینشل میڈیسن اویلیبل ہے. وہ چاہے ٹرامیٹک کنڈیشن میں کوئی بھی پیشنٹ آئے اس کے لیے ان کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، ان کا علاج جاری ہے، وہ اسٹیبل ہے الحمدللہ. کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن نہیں. 80 ارب روپے امرمان کے مختص کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ سکیورٹی ادارے اتنے فیلیا ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ واردات ہوتی ہے. اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، اندر داخل ہو گئے، کیونکہ ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے پہلے جو آپ سے عرض کیا کہ بہت سے ایسے واقعات ہونے والے تھے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بر وقت جا کے کارروائی کی اور ان کو جو ہے ان کا سدباب کیا، اور وہ واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑا، ان کو روک دیا. اور پچھلے دنوں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ایک خاتون خودکش بمبار کی، جس کو بر وقت جو ہے انٹرسپٹ کر کے میڈیا کے سامنے لایا، اور اس نے خود آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح اس کو استعمال کیا گیا. اور اس کے علاوہ ابھی تربت میں ایک جو ہے بارود سے بری ہوئی گاڑی پکڑی گئی ہے. ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے محنت کی اور کارروائی کی، اور ایک بڑے حادثے سے جو ہے ہم سب کو بچایا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دشمن کے عزائم جو ہیں وہ ایسے مذموم ہیں کہ وہ
اس ملک کی جو ہے ترقی نہیں چاہتا، وہ بلوچوں اور پشتونوں کی ترقی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے سی پیک ناکام ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے، اور لوگ جو ہیں اسی طرح جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہی گزارتے رہیں۔ اس پر ہمیں ان کی عزائم کا بھی ادراک ہے، ہمارے پاس جو ہے انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے بھرپور عزم ہے کہ ہم ان کا جو ہے مقابلہ کریں گے۔ صرف حکومت مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ پوری قوم جو ہے ان کے جو ہے مقابلہ کرے گی اور ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اور جو آج ان کے لوائقین نے جو دکی میں دھرنا دیا تھا، ہماری وزراء کی جو ہے کمیٹی وہاں پہ تشریف لے گئی تھی، ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے لوائقین کو حکومت معاوضہ دے گی، زخمیوں کو بھی جو ہے فوری طور پہ معاوضہ دے گی تاکہ اپنا علاج معالجہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے۔ صوبہ قبائلی ہے، کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف قبائلی جرگہ یا اے پی سی کی طرف جایا جائے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے، تو نہیں سمجھتے کہ اے پی سی کی طرف یا قبائلی جرگے کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ ہم اس دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی اقدار ہی نہیں ہے، جس کا نہ کوئی مذہب ہے، جس کا نہ کوئی قومیت ہے، جس کی نہ کوئی اخلاقیات ہے، تو اس کو پسپا تو ہر صورت میں ہم کریں گے۔ اور اس کی جو تانے بانے ہیں وہ باہر سے ملتے ہیں، ہوسٹائل ایجنسیز ان کو پیسے دے رہی ہیں اور انہی کے ایما پہ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ البتہ جہاں تک قبائلی جرگہ یا آل پارٹیز کانفرنس یا اس طرح کی کوئی اور اجتماعیت کی ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی حکومت بلوچستان، گورنر صاحب، وفاقی حکومت، ہم جو ہیں وہ تمام تر اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات میں کوئی بہتری آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، واضح کرتا چلوں، شاید آپ نے یہ بات اچھی طرح نہیں سمجھا، یہ دہشت گردی کے واقعات کو لے کر آپ اس چیز کو بالکل اخذ نہ کریں کہ خدا نخواستہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کو شکست فاش ہوگی اور بلوچستان کو، اس ارض پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور سے ہم پاک کریں گے۔ یہ ہماری حکومت کا بھی عزم ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی یہی عزم ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی یہی عزم ہے۔ اس کے لیے بے شک جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور دہشت گردی کے ناسور سے اس سرزمین کو ہم پاک کر کے ہی رہیں گے۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی سوال جواب ہو گئے، جو ہم لوگوں نے کہنا تھا ڈیفینیٹلی وہ کہہ دیا ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے صوبے کو انشاءاللہ پروٹیکٹ کریں گے، اپنے صوبے کو ہر صورت میں ہم پروٹیکٹ کریں گے۔